کے دور میں صحت کے لیے بہت پریشان ہیں کیونکہ کچھ ایسی پریشانیاں ہم سب کے ارد گرد موجود ہیں جن کے پاس ہمارے پاس ان کا کوئی حل نہیں ہے۔ بہت ساری باتیں پریشانیاں ایسی ہیں جس میں ہم بے بسی شو کرتے ہیں، بلکہ زندگی کے ہر معاملے میں ہمیں یہی سوچنا چاہیے کہ ہمارا کام صرف جو ہے وہ ایفرٹ کرنا ہے، محنت کرنا ہے، اپنا انپٹ دینا ہے اور باقی جو اس کی رضا۔ لیکن ہم نے جو پریشر، ڈپریشن اور انزائٹی وغیرہ خود کریٹ کی ہوئی ہے یا پھر سوشل ایشوز کی وجہ سے ہمارے سر پر اس سے ہماری صحت کو کیا نقصان پہنچتا ہے، اور اس کے بعد آ کر ہم اس کا جو حل نکالتے ہیں وہ ہوتا ہے سیلف میڈیکیشن۔ 2 گولیاں لی، ساتھ ایک چائے کا کپ لیا، اس سے آرام نہیں آیا، پھر ہم نے 3 گولیاں لی اور یہ پھر سلسلہ ڈیلی بیسس پر ہم اس کو لے کر چلتے ہیں۔ روز رات کو سونے سے پہلے کوئی میڈیسن ہم نے لینا ہوتی ہے، کھانا کھانے سے پہلے ہم نے کوئی کیپسولز کھانا ہوتے ہیں، اور یہ سلسلہ آتے آتے پھر کس طرح سے ہمارے گردوں کو نقصان پہنچا رہا ہے، کس طرح سے ہماری صحت کو نقصان پہنچا رہا ہے، اس حوالے سے جانتے ہیں سیلف میڈیکیشن کتنی خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ اور ایلوپیتھک، ہومیوپیتھک، یہ سب ادویات جو ہیں اگر ہم ڈیلی بیسس پر استعمال کر رہے ہیں صرف اس صورت میں یا ہمیں لگ رہا ہے کہ اس سے ہماری ڈپریشن کم ہو رہا ہے، اس سے ہماری بیماریاں جو ہیں وہ کنٹرول میں رہ رہی ہیں، اس حوالے سے جانتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر جمیل مہروی صاحب جو کہ نیچروپیتھی ڈاکٹر ہیں، اور ان کے ساتھ موجود ہیں ان کی بیٹی ڈاکٹر اسوا جمیل صاحبہ۔ بہت بہت شکریہ آپ دونوں کے پروگرام میں آنے کے لیے فرسٹلی، اور سیکنڈلی سر آپ سے شروع کرنا چاہتی ہوں میں۔ سر ہم دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ نا، شاید میں نے آپ کا ہی پروگرام دیکھا تو اس میں آپ بتا رہے تھے کہ ہم نزلہ، زکام، بخار، کوئی الرجک ریئیکشن یا کوئی وائرل انفیکشن ہم اس کو بیماری کنسیڈر کر لیتے ہیں، ایسے ہی مجھے یہ بیماری ہے، اور شاید آپ کا ہی پروگرام اس میں آپ ہی کہہ رہے تھے، اور اتنی زبردست وہ بات مجھے لگی ہے۔ پچھلے دنوں میری کمر کا بہت ایشو چلتا ہوا رہا ہے اور ڈیلی بیسس پر میں میڈیسن لے رہی تھی، تو میں نے 3 ٹائم سے 1 ٹائم کر دی ہے کہ مجھے لگا کوئی ایسی بات ہوتی ہے کسی کی، وہ آپ کے دل میں گڑ کر جاتی ہے۔ آج کل تو ہم سب ایسے ہی کر رہے ہیں، ہم نے رات کو 2 گولیاں کھا کر سونا ہے، سر درد ہو رہا ہے، ایک چائے کا کپ ساتھ ایک وہ 2 ٹیبلٹس لازمی پڑی ہوتی ہیں، یہ تو پانی میں گھول کر ہم نے کوئی ٹیبلٹ پینی ہے۔ کیا واقعی یہ سب حل ہے ہماری جتنی بھی ہم نے بیماریاں از خود کریٹ کی ہوئی ہیں؟ بہت شکریہ جی، تھینک یو ویری مچ کہ آپ نے اپنے پروگرام میں ہمیں بلایا۔ آپ کا شکریہ۔ اور ایشو یہ ہے کہ کچھ چیزوں کو ہم نے، وہ بیماریاں نہیں ہیں، مثال کے طور پہ ہمارے کھانسی کا لگنا، نزلہ زکام، فلو کا ہونا، چھینکوں کا آنا، اس کے بعد پھر ہمارے ہاں وومٹنگ، الٹی کا آنا، اس کے بعد ہمارے موشن کا لوز موشن لگنا، اس کے بعد جسم پہ سکن پہ کوئی خارش، کوئی پھوڑے پھنسیاں وغیرہ بننا، اور اس کے علاوہ ٹیومر یا گلٹیاں، رسولیاں بننا، یہ بیماریاں نہیں ہیں، یہ بیسیکلی ہمارے باڈی کا، ہمارے سسٹم جو اللہ تعالیٰ نے اندر رکھا ہے نا، کہ ہیلنگ پاور بھی رکھی ہے اندر، اور اس کے بعد امیون سسٹم بھی ہے، تو ان کا کام ہوتا ہے کہ یہ مختلف چیزوں کو جو باڈی کے اندر بن جاتی ہیں یا ایسا ہو جاتا ہے تو اس نے اس کو باڈی سے لیمنیٹ کرنا ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ ہمارے اندر بھی ایک کام والی ماسی ہے اور وہ اندر سے صفائی کرتی ہے، اور ان چیزوں کو جو کہ ہمارے لیے ہارمفل ہو سکتی ہیں آگے چل کے فار لانگ ٹائم، تو اگر وہ رکی رہیں تو وہ سسٹم ہمارا اس کو جو ہے وہ باہر آؤٹ کر رہا ہے، کک آؤٹ کر رہا ہے، اور ہم اس الٹی آنے کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے کوئی بیماری ہے۔ موشن لگ جائیں، کسی کو 2-3 آ جائیں تو وہ فٹافٹ کوئی دوائی کھا کے روکنا شروع کر دیتا ہے۔ اسی طرح نزلہ زکام، فلو ہے، تو فلو جو ہے، بخار ایون، کہ بخار بیماری نہیں ہے، بخار باعث سے رحمت ہے، باعث سے زحمت نہیں ہے۔ بخار ہماری باڈی کا اینٹی بائیوٹک عمل ہے قدرتی، جو ہمارے جسم کے خلاف اٹھ کے کھڑا ہوتا ہے، اور ہمارے اندر باڈی کے اندر ڈیفرنٹ ٹاکسز جو ہوتے ہیں ان کو برن کرنا، ان کو لیمینیٹ کرنا ہوتا ہے اس نے، اور ہوتا کیا ہے کہ وہ الٹا ہم اس بخار کو دبا دیتے ہیں۔ 2 گولیاں پیناڈول یا کوئی بھی لیں چائے کے ساتھ اور بخار دبا دیا۔ بخار جو ہے وہ ان فاسد مادوں کو برن کرنے کے لیے آیا، ہماری باڈی کا امیون سسٹم اینٹی بائیوٹک عمل کی شکل میں ہمارے جسم کے خلاف اٹھ کے کھڑا ہوا، اور اس نے کیا کیا، اس نے ہمارے اس کو برن کرنا تھا، اور ہم نے الٹا بخار کو دوائی 2 گولیاں کھا کے اس کو دبا دیا۔ اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا بخار دب گیا، جسم ٹھنڈا ہو گیا، لیکن وہ فاسد مادے جن کو برن ہونا تھا وہ جسم میں سپریڈ کر گئے، پھیل گئے، اور پھر اس کے لیے ہم ڈاکٹر کے پاس بعد میں گئے، اور ڈاکٹر نے ہمیں اینٹی بائیوٹک دی، انسان کی بنی ہوئی۔ تو جب اندر سے آپ کے اینٹی بائیوٹک عمل قدرتی میرا اللہ آپ کے لیے سسٹم میں رکھے ہوئے، تو ہمیں وہ پسند نہیں، اور ہم بازار سے اینٹی بائیوٹکس لیتے ہیں جو کہ اینٹی بایوٹکس،
اینٹی بایو زندگی کا اینٹی، یعنی زندگی کا اینٹی کیا ہوگا جو موت کی طرف لے کے جاتی، اور ہم ان اینٹی بایوٹکس کو کس طرح اندھا دھند کھاتے ہیں. تو سر یہ ریچول سٹارٹ کس نے کی ہے؟ ہم دیکھتے ہیں ہمارے قریبی جتنے معالج یا ڈاکٹرز موجود ہوتے ہیں وہ جا کر اس طرح سے ہی کرتے ہیں، بچوں کا بخار چیک کیا، ایون 100 ڈگری بھی جسے ہم بخار اتنا کنسیڈر نہیں کرتے ہیں وہ ٹیمپریچر بچوں کا رہتا ہے، تو اس کو بھی دوائیں دینا شروع کر دی ہے، سیرپس جو ہیں وہ دینا شروع کر دی ہے. ہم نے گھر میں سیرپس رکھے ہوئے ہیں اکثر نا، وہ ڈیلی بچوں کو ہم پلا کر سلاتے ہیں. اچھا فارماسسٹ بیٹھی ہیں ہمارے ساتھ، ڈاکٹر آف فارمیسی ہیں، ایم فل ہیں، آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ بیسیکلی بروفن سیرپ اور کیلپول دونوں کو اکٹھا دینے سے جو ڈرگ ٹو ڈرگ ریئیکشن ہوتا ہے وہ یہ بتائیں گی کہ اس سے پیشنٹ جو بچہ ہے وہ دمے تک پہنچتا ہے، نمونیا تک پہنچتا ہے، اور مائیں اور ڈاکٹرز کس طرح اندھا دھند اس کو جو ہے وہ دے رہے ہیں. ڈاکٹر رسوا میں آپ کی طرف آنے لگی، سب سے پہلے تو بہت اچھا لگا کہ آپ اپنے فادر کے ساتھ آئی ہیں، اس سے اسپیشل بونڈ مجھے نہیں لگتا کبھی دنیا میں ہو سکتا ہے، اور ان کے ساتھ بیٹھ کر اس طرح سے انٹرویو کرنا دیٹ از سو اسپیشل ٹو می. اچھا ڈاکٹر رسوا ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے گھر میں جیسے کہ بروفن کا ایک شربت انہوں نے بولا یہ ہر گھر میں موجود ہے، ایون پیناڈول یہ سب شربت موجود ہیں. بچوں کو نہلایا، آج موسم ٹھیک نہیں ہے، آج بچے نے کولڈ ڈرنک پی لی ہے، ٹھنڈا پانی پلاتی ہے، اس کو 2 شربت کے چمچ پلا کر ہم اس کو سلا دیتے ہیں، اور کہیں شادی پر جانا تو ان کو نا وہ بروفن کا شربت پلا دیا کہ بچہ سوئے گا اور میں آرام سے جو ہے شادی انجوائے کر لوں گی. یہ کس طرح سے بچے کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے؟ سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں بلایا اور اتنی اچھی طرح سے جو ہے اس سیگمنٹ میں آپ نے ہمیں انوائٹ کیا. یہ بیسیکلی میرے فادر کا مشن ہے جو میں لے کے آگے پرولونگ چل رہی ہوں، اور انشاءاللہ ہم جو ہے وہ انسانی صحت پہ کام کر رہے ہیں، لوگوں کو نیچر کی طرف واپس لا رہے ہیں، جو لوگ سیدھے راستے سے بھٹک گئے ہیں آرٹیفیشل لائف کی طرف. ایک مثال میں بھی ہوں، جیسے میں نے بتایا نا، میں نے 3 گولیوں سے 1 گولیوں پہ آئی ہوں صرف اس بات سے. بالکل، تو ہم ان کو بیسیکلی جو ہے وہ نیچر کے قریب لا رہے ہیں، کیونکہ جب ہم نیچر کے قریب آئیں گے، اپنی ہی باڈی کو فنکشن کرنے کے لیے پراپر موقع دیں گے، تو ہمیں کبھی بھی جو ہے وہ ٹیبلٹس کی، کیپسولز کی، سیرپس کی مس یوز کی طرف نہیں لے کے جائیں گے. جو آپ بات کر رہی ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو خود بخود میڈیسن خود ہی گھر میں دے دیتے ہیں، اسے کہتے ہیں سیلف میڈیکیشن. بیسیکلی وہ کیا ہو رہا ہے، ہم ڈرگس کا مس یوز اور ابیوز کر رہے ہیں، ہم اپنی باڈی کو خود ہی ریزسٹنٹ بنا رہے ہیں. اب اگر ہم پیراسیٹامول دے رہے ہیں، آپ یقین مانیں 1 گولی پیراسیٹامول کی ہمارے لیور پہ بہت بیڈ جو ہے نا افیکٹ ڈالتی ہے. ہوتا کیا ہے، اگر ہم نے 1 ٹیبلٹ کھائی ہے پیراسیٹامول کی یا پھر 1 چمچ سیرپ کا دے دیا بچے کو، ایک دفعہ دینے سے تو یہ ہوگا ہماری باڈی اس کے اگینسٹ فائٹ کرتی ہے. جو ہمارا لیور ہے اس کا سب سے زیادہ سائیڈ افیکٹ جاتا ہے لیور کے اوپر. ٹھیک ہے، ہمارا لیور کیا کرتا ہے، اس کو جو ہے وہ میٹابولائز کرتا ہے، کیونکہ اس نے باڈی سے ایکسکریٹ آؤٹ تو کرنا ہی کرنا ہے. جب وہ میٹابولائز کرتا ہے پیراسیٹامول کو تو وہ ایک ٹاکسک میٹابولائٹ بناتا ہے. ٹھیک ہے، اس کو جو ہے ریموو کرنے کے لیے کہ وہ ہماری باڈی میں ایکیومولیٹ نہ ہو جائے، لیور جو ہے وہ گلوٹاتھائون بناتا ہے جو اس کو خود بخود ڈپلیٹ کرتا ہے باڈی سے. لیکن جب ہم پیراسیٹامول کا ایکسیسو یوز کریں گے تو آپ خود سوچیں کہ اس کی ایکیومولیشن کتنی بڑھ جائے گی. ایک وقت آئے گا لیور اتنا جو ہے وہ گلوٹاتھائون نہیں بنا سکے گا کہ وہ جو ٹاکسک میٹابولائٹس ہیں ان کو ریموو کیا جا سکے. اور یہ سب ہم خود کر رہے ہیں. جی، ہم اپنے اوپر ظلم خود کر رہے ہیں، ہم اپنے لیورز کے ساتھ، اپنے نیچرل آرگنز کے ساتھ خود پلے کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں نا آگ کے ساتھ تو خود کھیل رہے ہیں، اور پھر ہم جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس کہ برن ہو گیا، پلیز اس پہ میڈیسن دے دیں، اور وہ میڈیسن ہمارے جا کے اسٹمک پہ افیکٹ کرتی ہے. ڈاکٹر رسوا ہم دیکھتے ہیں بچوں کو، میں نے نا ایک بار سنا تھا کہ جتنا ہم ان کو یہ نیند کے سیرپ یا ان میں ہلکی سی غنودگی ہوتی ہے جس سے بچے سو جاتے ہیں، ان کی دماغی صحت پہ کتنا اثر پڑتا ہے، ان کی یادداشت پہ یا ان کی گروتھ پہ کتنا اثر پڑتا ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ جتنے بھی ایسے سیرپس ہیں جن کے اندر ڈیزینس ہے یا نیند کرنے کے لیے جو ہے ہم بچوں کو پلا دیتے ہیں کہ اس کی طبیعت نہیں ٹھیک، اسے کھانسی ہے، اسے 2 چمچ دو، یہ سکون سے سو جائے گا. ہمیں یہ نہیں پتا کہ وہ کیا کر رہے ہیں، ایٹ دا اینڈ ہمارے نروس سسٹم کو جو ہے وہ سپریس کر رہے ہیں. جب ہمارا سینٹرل نروس سسٹم سپریس ہوگا ہمارا برین پراپرلی فنکشن نہیں کر پائے گا. ایٹ دا اینڈ کیا ہوگا، ود دا پیسج آف ٹائم سلولی ڈیپینڈنس ہونے لگ جائے گی، ایڈکشن ہو جائے گی. جیسے ہم کہتے ہیں کہ کسی کو سگریٹ کی ایڈکشن ہے، کسی اور ڈرگ کی ایڈکشن ہے، تو یہ بھی تو ڈرگ ہی ہے. ہم اپنے بچوں کو خود ڈیپینڈنٹ اور ایڈکٹ کر رہے ہیں اس چیز کا. کیا ہوگا، ہمارا برین نارملی جو ہے وہ فنکشن کرنا بھول جاتا ہے، اسے یاد ہی نہیں رہتا کہ بھئی میں نے سونا کیسے ہے، نیچرلی باڈی کو کیسے سلانا ہے. اسے ہمیشہ وہ دوائی چاہیے ہوگی، اور ایٹ دا اینڈ کیا ہوگا، جب نروس سسٹم ہر وقت سپریس رہے گا تو انزائٹی اور ڈپریشن کی طرف جائے گا، اور اس بچے کو بے چینی کی طرف ہم خود لے کے جاتے ہیں والدین. اچھا سر، جیسے کہ ہم ہر ایک چیز جو ہے نا اس کو ہم قومی ریلیٹ کرتے ہیں، قومی کھیل، کوئی قومی ہماری میڈیسن بھی ہے جس کو ہم استعمال کرتے ہیں. کوئی پرابلم ہو رہی ہے، یہ دوائی کھا لو، اور ہم کہتے ہیں سوائے پیٹ درد کے یا سوائے اس کے، پیٹ درد کی بھی ہماری کوئی قومی دوائی ہے، ایک فلیجل ہے، یا پھر آپ نے کوئی ویسے درد ہو رہی ہے آپ پیناڈول کھا لیں. اگر ہم نے کوئی میدے کا پرابلم ہو رہا ہے، رائزک کھا لیں. آپ یہ اندازہ کریں نا، آپ نے رائزک کی بات کی ہے،
یہ ہمارا پیارا وطن پاکستان اور پیارے پاکستانیوں نے جو کہ قرضے تھلے دبی ہوئی قوم ہے، انہوں نے صرف 2024 کے اندر صرف 8 ارب کی دوائیاں کھائیں ہیں، رائزک نام کی دوائی، صرف 8 ارب کی، آپ اندازہ کر لیجئے۔ اور اب میں اگر آپ کو بتاؤں رائزک کیا ہے، یا کوئی بھی جو ہم سٹمک کے لیے لے رہے ہیں اینٹا ایسڈز جو لے رہے ہوتے ہیں، یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ اگر آپ کے ہاتھ پہ کوئی تیزاب گر جائے تو کیا ہوگا، سکن برن کرے گی اور زخم ہوگا، اور بعد میں ہمیں کوئی احمق یہ کہے کہ اسی تیزاب کو تھوڑا تھوڑا کاٹن کے ساتھ اس کے اوپر دن میں 2-3 دفعہ لگاتے رہیں تو یہ زخم ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ زخم ٹھیک نہیں ہوگا، بلکہ یہ زخم خراب ہوگا، بلکہ اس کے بعد ہم اس کو لگا کے بار بار اس کو زخم کو تازہ ہرا بھرا روزانہ کر رہے ہیں اور وہ بگڑ کر کینسر تک جائے گا۔ تو حالات کیا ہیں کہ سیم ایسا ہی ہے کہ معدے کے اندر ایسیڈیٹی پہلے موجود ہے، اور اوپر سے ڈاکٹرز یا جو لوگ ہیں وہ اینٹا ایسڈز دوائیاں جتنی بھی لے رہے ہیں وہ ساری کھا کے تو ہم اس کو اس اینٹا ایسڈ کو ایسڈ سے بنے ہوئے کو تیزاب لگا رہے ہیں اس کے اوپر، تو پھر کیا بنے گا؟ اب میں اس کا ایک آج کل ایک بڑا برمار چل پڑی ہوئی ہے کہ ڈاکٹر کہتا ہے جی اینڈوسکوپی کروائیں اور ہم کیمرہ ڈال کے دیکھیں گے کہ آپ کے معدے کے اندر جو وہ زخم ہے کہ نہیں ہے، اور وہ اینڈوسکوپی اس وقت جو ہے وہ چل رہی ہے تقریباً کوئی 40-45,000 جو ہے اینڈوسکوپی کا ریٹ ہے، اور اس کے بعد 15,000 روپیہ تقریباً جو ہے اس کی بایوپسی کرنے کا ہے۔ اور بایوپسی کیا ہے کہ وہ اندر سے آپ کے اسٹمک سے مختلف 5-7-8 جگہوں سے چھوٹے چھوٹے پیس کٹ کرتا ہے اور اس کو ٹیسٹ کروانے بھیجتا ہے۔ تو یہ کینسر کاز کر رہا ہے، لیکن لوگ 60-70 ہزار روپے دے کے تو وہ کہتے ہیں جی ڈاکٹرز نے ہمیں اسپیشلسٹ نے بتایا کہ جناب آپ کا جو ہے نا یہ اس میں اینڈوسکوپی ہوئی یا کولونوسکوپی ہو رہی ہے نیچے سے، تو وہ بھی سیم وہی پوزیشن ہے، اور وہ لکھتا ہے کہ کرونک گیسٹرائٹس۔ تو وہ تو ہم زبان دیکھ کے بتا دیتے ہیں، نیچروپیتھک جو ڈاکٹر ہوتا ہے، آپ زبان مطلب پبلک اس وقت اپنی زبان چیک کرے شیشے کے سامنے یا ایک دوسرے کو چیک کروائیں، اگر زبان کے اوپر چھوٹے چھوٹے کٹس ہیں یا درمیان میں کوئی کٹ ہے، بڑا کٹ ہے، تو آپ کے کرونک گیسٹرائٹس تو یہ کنفرم ہے کہ آپ کے معدے کا السر ہے اور کرونک ہے۔ اور اس کے بعد اگر زبان کی سائڈیں جو ہیں، یہ سائڈیں اگر یہ دونوں بالکل سٹریٹ ہیں، سیدھی ہیں، تو آپ ٹھیک ہیں، اور اگر ان میں تھوڑی سی زگ زیگنگ ہے تو آپ کے دونوں گردے جو ہیں ان پہ افیکٹ ہو چکا ہوا ہے، اور اگر ایک سائڈ زگ زیگ ہے تو وہ والا گردہ، اور اگر اے والا ہے تو یہ والا گردہ، اور اگر دونوں سائڈوں پہ تو بوتھ آف کڈنیز آر افیکٹڈ کہ آپ داؤ پہ لگ چکے ہوئے ہیں۔ لیکن سی ٹی اسکین، ایم آر آئی، پیٹ اسکین، فیبرو اسکین، میموگرافی، کولونوسکوپی، اینڈوسکوپی، بایوپسی، اٹس ناٹ اے ڈائگنوسٹک ٹولز، بیسیکلی اٹس اے کازڈ بائی کینسر، اٹس اے اسپریڈ بائی کینسر، اور ہم اس پہ اندھا دھند لگے ہوئے ہیں اور ایسے کروائی جا رہے ہیں جس کا اندازہ بالکل اس طرح سے۔ اچھا تھوڑا ٹائم بعد نا ایک لفظ آتا ہے مارکیٹ میں، جیسے کہ 5 سال بعد، 10 سال بعد، آج کل میں دیکھ رہی ہوں چھوٹے چھوٹے بچوں کو پتہ چل گیا مجھے مائیگرین ہو رہا ہے، میں مائیگرین نا میرے سر میں درد ہو رہا ہے، میں مائیگرین کا مجھے ایشو ہے۔ اور اگر میں 5 سال 10 سال پہلے دیکھوں، کسی نہ کسی ایک کو ہم کہتے تھے درد شقیقہ ہے، یا اس کو سورج کے ساتھ یہ شروع ہوگا، گھر والے سوٹ اوٹ کے اور اس طرح سے دم درود کر کے اس کو ختم کر دیا۔ اب میں دیکھتی ہوں ہر بچہ جو ہے مائیگرین کی میڈیسن لے رہا ہے، اور کئی پوسٹ جو ہیں وہ چل رہی ہوتی ہیں، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے۔ فارماسسٹ سے پوچھنا چاہوں گی، مائیگرین کی میڈیسن جو ہے کہتے ہیں یہ لانگ ٹرم آپ کو ساری عمر لینی ہے، آپ نے جب تک آپ زندہ ہیں مائیگرین کی میڈیسنز لینی ہے، یہ ہمارے لیے کتنی ہارمفل ہوتی ہیں، اور مائیگرین بیسکلی کیا ہے، اس کو کیسے ٹریٹ کر سکتے ہیں؟ تھینک یو ویری مچ۔ بیسیکلی بات یہ ہے کہ مائیگرین جب ہوتا ہے تو ہم اس کی روٹ کاز تک کیوں نہیں جاتے، ہم صرف درد کو ہی کیوں سپریس کرتے ہیں، یہ کیوں نہیں دیکھتے کہ اس کی وجہ کیا ہے، اس وجہ کو جا کے پہلے ڈائگنوز کریں، اس کو ٹریٹ کریں۔ مے بی وجہ آپ کے اسٹمک میں ہے، اسٹمک از دا مین آرگن۔ دیکھیں نا، ہر چیز آپ کچھ کھا رہے ہیں، کچھ پی رہے ہیں، چاہے وہ آپ کی غذا ہے، چاہے وہ آپ کی دوا ہے، وہ سب پیٹ میں جا رہی ہے۔ سب سے پہلے وہاں سے جو ہے میٹابولزم، ڈائجیشن سٹارٹ ہوتی ہے، دین وہ بلڈ میں ایڈ ہوتی ہے اور باقی آرگنز تک جاتی ہے۔ تو سب سے پہلے آپ پھر خود بتائیں جس باسکٹ میں جا کے چیز گر رہی ہے افیکٹ تو وہ ہوگا نا۔ اور جب ہم لانگ ٹرم اس مائیگرین کے لیے پین کلرز کھاتے ہیں جو کہ ہم اس کو مس یوز کرتے ہیں، ایک دفعہ ڈاکٹر نے بتائی، آج ہی ابھی میں ایک پیشنٹ دیکھ کے آ رہی ہوں، ڈاکٹر نے اس کو جو ہے میڈیسن بتائی ہے کہ آپ کے جو ہے اسٹمک کا ایشو ہے تو آپ نے یہ کھانی ہے۔ تو ہم نے اس سے پوچھا آپ نے کتنا عرصہ کھائی، تو اس کا جواب یہ تھا میں تو دوبارہ ڈاکٹر کے پاس گیا ہی نہیں، میں نے 8-10 ماہ یہ آرام سے اپنی مرضی سے کھائی ہے۔ آپ اس مس یوز چیک کریں۔ اور اس سے کیا ہوا ہے کہ خاندانی میڈیسن بن جاتی ہے، آپ نے کھائی ہے اب میں آپ دے دوں گی، یہ تم کھا لو، یہ بہت اچھی ہے۔ اور اسے کرونک گیسٹرائٹس تھا، اس کا السر جو ہے وہ 3-4 سال پرانا تھا، اور وہ اسے یہی لگ رہا تھا کہ میں ٹیمپریری میڈیسن کھاتا ہوں تو جیسے ہم کسی برننگ چیز
किडनीज पे आइस रख दें, हमें वक्ती जो है वो सुकून मिलता है, उसे यही लग रहा था। तो बेसिकली वो जितनी भी माइग्रेन्स की पेन किलर्स हैं या ओवर द काउंटर मेडिसिन हैं, वो हमारे एट द एंड क्या करती हैं, स्टमक पे और किडनीज पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती हैं। उसके साथ साथ हमारा लिवर डैमेज हो जाता है और हम चले जाते हैं क्रॉनिक स्टेज पे, एंड स्टेज पे, और यहाँ फिर लीड कर जाता है टुवर्ड्स कैंसर। इसका जो वजह है ना, जो आपका क्वेश्चन था ना माइग्रेन का, मैं उस वक्त की बात को आगे बढ़ाऊंगा। वो ये है कि हमारे यहाँ इस वक्त जो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है ना, अल्सर मैदे का, वहाँ लोग अभी तक ये समझ रहे हैं कि पिछले 10, 15, 20 साल से वो दवाइयाँ मैदे की खा रहे हैं और वो समझ रहे हैं कि मैदे का ही मसला है, जबकि मैदे की एक प्रॉब्लम बिगड़ कर अगली डिजीज़ जो है उस तक वो जा चुका हुआ और उसको पता ही नहीं। और यहाँ डॉक्टर बहुत कम उसका टेस्ट करवा रहे हैं या बहुत कम उसको जानते हैं या तवज्जो नहीं दे रहे। अमेरिका में मैंने देखा, वहाँ बैठता हूँ, मैं प्रैक्टिस करता हूँ वहाँ भी, तो वहाँ पोजीशंस कुछ और है। अब बेसिकली मैदे की एक बीमारी है एच पैलोरी, हेलिकोबैक्टर पैलोरी। वो मैदे के अंदर ताफन ज़ख्म होने के बाद उसमें जो जैसे ज़ख्मों में पीप, पस, रेशा, गंद पैदा होता है आम रूटीन में, जैसे जो हमें बाहर ज़ख्म नज़र आते हैं पाँव पे, टांगों पे, सेम इसी तरह हमारे स्टमक के अंदर हो रहा है। और उसमें ताफन होने की वजह से उसमें छोटे छोटे बैक्टीरिया, कीड़े होते हैं जो पैदा हो जाते हैं, जो कि एच पैलोरी, IgA, IgG और IgM होते हैं। ये खुराक जो हम खाते हैं उसमें मिक्स हो गए, वहाँ से निकले तो ये हमारे लिवर में आगे मेटाबोलाइज हुए खून में, और खून से हमारे नर्वस सिस्टम पे पहला पैनिक अटैक आके ये हमारे सेंटर और बैक पे नर्वस सिस्टम पे पूरी बॉडी के असाब खींचते हैं। उससे क्या होता है, डिप्रेशन, टेंशन, एंग्जाइटी, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, रोना धोना, परेशान, अजीब तरह की सोचें। हमें वैसे भी बताया गया ना, अगर आपके बैक हेड पे दर्द हो रहा है, क्राउन एरिया पे अगर साइड पे हो रहा है तो नजर का मतलब वो सब चीजें क्लियर। उसके बाद फिर वो रोना धोना, परेशान, अजीब तरह की सोचें, वहम, तोहमात, ख्यालात, डर, खौफ, घबराहट, घुटन, खुदकुशी करने की यानी सोचें, मरना, मार लेना अपने आप को, कोई बाहर निकले उसके बारे में डर, बाथरूम में बैठते हुए पेशेंट कुंडी नहीं लगाता। हाँ, वो मैं वही आने लगा, वो बाथरूम में बैठते हुए डरता है, कुंडी नहीं लगाता, दरवाज़ा खुला छोड़ के बैठता है। बस में, जहाज़ में कहीं सफ़र करना पड़ जाए तो वो सफोकेशन और शीशे बंद हों तो उसके लिए बैठना करना मुश्किल है, ट्रैवल करना मुश्किल है। घर से कोई बाहर दूसरा फ़र्ज जाए तो उसके बारे में वरी रहता है कि इसके साथ कुछ हो जाएगा। और फिर आ गया ये जितने साइकोट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट के पास, डॉक्टर के पास ये पेशेंट हैं, जितने मेंटल हॉस्पिटल में हैं, और ख़ास तौर पे ये जितने जादू टूना अमलियात और पता नहीं इस पे कोई अमल करा दिया, किसी ने कोई तवीज़ डाल दिए, ये सारे के सारे लोग जो हैं एच पैलोरी का शिकार हैं। और WHO के मुताबिक एच पैलोरी जो है वो दुनिया में इस वक्त 4 अरब 97 करोड़ रजिस्टर्ड पेशेंट है, यानी 5 अरब तादाद हो चुकी है। और दुनिया की आबादी कितनी, अभी 8 अरब के करीब है। तो दुनिया की निस्फ से ज़्यादा आबादी एच पैलोरी का शिकार हो चुकी हुई है। और डॉक्टर उसके लिए अंधाधुंध एंटीबायोटिक और एंटी एसिड दिए जा रहे हैं, जो कि उसको केस को और बिगाड़ रहे हैं। और ड्यू टू डाइजेस्टिव डिसऑर्डर इज अ मेंटल डिसऑर्डर। अच्छा सर, अब हम आते हैं फास्टिंग की तरफ, इंटरमिटेंट फास्टिंग, क्योंकि आपका ताल्लुक जो है नेचुरोपैथी से है। आप बहुत सारे लोग कहते हैं कि इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है हमें हील होने में काफ़ी हेल्प करती है, तो उसके बारे में आप हमें बताएंगे, आप क्या कहते हैं? देखिए, इंटरमिटेंट फास्टिंग से ज़्यादा बेहतर जो है ना, अल्लाह ताला ने आपको जो रोज़ा दिया, जो फास्टिंग हमारी है, हमें उस पर जाना है। और वो ये है कि आप रोज़ा रखें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है कि रोज़ा रखो सेहतियाब हो जाओगे। तो रोज़ा रखना और तरीके से है। अब मैं पेशेंट्स को हम उस तरह से भी डील करते हैं, और जो पेशेंट नहीं तो फिर मैंने एक टाइम एज मेडिसन का एक फार्मूला जो है ना वो पब्लिक को दिया है। मैंने मुख्तलिफ़ कॉन्फ्रेंसेस में दुनिया में जहाँ जहाँ जाना आना है मैं उसको बताता हूँ कि वो ये है कि आप सुबह उठें तो उठते ही 1 गिलास गर्म पानी लें, और जिसमें भाप निकल रही हो, ज़रा तेज़ गर्म हो, तो उसको आप चुस्कियों की शक्ल में ज़मीन पर पाँव पे उकड़ू बैठकर, जैसे हम अपने पाकिस्तानी टॉयलेट में WC पे बैठते हैं, इस तरह पाँव पे 5 मिनट कम से कम आप बैठे रहें और वो पानी गर्म जो है उसको चुस्की लेकर पिएं। अच्छा, आपके कॉन्स्टिपेशन टीवी में भी देखते हैं बैठकर गर्गल्स कर रहे होते हैं, सेम पोजीशन में। वो जो है आप उसमें आपको जो है वो जो कॉन्स्टिपेशन और डाइजेस्टिव ट्रैक के इश्यूज़ हैं, और जिनको 2-2, 4-4 दिन खाना नहीं आता, ये बड़ा ज़ोर लगाने से आता है, उनके ये मसले हल हो जाएंगे, पहली बात। दूसरी चीज़ ये है कि फिर मैं उनको कहता हूँ कि आप नाश्ता जो है वो सुबह 9 बजे करें, उससे पहले ना करें। जो मेरे पेशेंट्स होते हैं मैं उनको कहता हूँ अब 10 बजे से नाश्ते का स्टार्ट लें, और उसके बाद आप सुबह जौ का आटा ले लें, उसकी जौ की रोटी बना लें, या जौ का दलिया ले सकते हैं, या फ्रूट के ऊपर चले जाएं। मतलब सिर्फ हमें वो जो कहते हैं ना अन्न खाना, यानी हमने अनाज ही खाना है और रोटी ही खानी है, इससे थोड़ा सा हमें बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि गंदम जो है वो अब सारी की सारी GMO फूड आ गया हुआ है, और उसके अंदर एक बायोलॉजिकल वॉर अलग से चल रही है और हमें उसका अंदाज़ा नहीं है। तो हमें उसको फ्रूट्स के ऊपर हमें जाना है कि फ्रूट अगर हम लें, और खाना 2 टाइम है सर, एक सुबह नाश्ता है 10 बजे, और दूसरा मैं अपने पेशेंट को रेकमेंड करता होता हूँ कि शाम को 5 बजे। और 5 बजे के बाद हम कहते हैं टाइम एज मेडिसन क्या है कि 9 से 5, और 5 के बाद मैं उनको कहता हूँ कि 5 बजने का मतलब है कि आपकी
روزہ آپ نے رکھنا ہے, آپ کی فاسٹنگ آپ کی سحری بند ہو جانی, تو 5 بجے سے لے کے اگلے دن صبح 10 بجے تک میں اپنے سارے پیشنٹس کو جو ہے وہ فاقے میں ان کو رکھواتا ہوں, صرف پانی پی سکتے ہیں, باقی اور کوئی چیز نہ کھا سکتے ہیں نہ پی سکتے ہیں. تو اس سے بڑی تیزی سے اس کے رزلٹس مل رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے یہ جتنی رسولیاں گلٹیاں باڈی کے اندر فاسد مادے ہیں, یہ ہماری باڈی کے اندر ایک آٹوفیجی عمل ہے, وہ ہمارے جسم کے خلاف اٹھ کے کھڑا ہوتا ہے اور وہ ان چیزوں کو کھانا شروع کر دیتا ہے, ان کو کھاتا ہے. تو ہمیں اس کو کھانے دینا چاہیے بنسبت اس کے کہ ذرا سی طلب ہوئی نہیں تو ہم تو, بلکہ طلب تو بڑی دور کی بات ہے, ہم 3 ٹائم کھانا کھاتے ہیں اور درمیان میں مختلف قسم کے یا سنیکنگ کر لیں یا چائے کر لیں یا کافی کر لیں یا فلاں چیز ہو جائے یا کوئی جوس ہو جائے, تو ہم سارا دن کھاتے رہتے ہیں. ڈاکٹر اس میں آپ سے جاننا چاہوں گی, آج کل کی بچیاں یا پھر جو بھی لوگ ہیں وہ ان کو یہ اسٹمک کا پرابلم سب سے زیادہ ہوتا ہے, تو انہوں نے اپنے پاس ساشے یا یہ سب چیزیں لازمی رکھی ہوتی ہیں, چاہے وہ کسی آفس میں ہے چاہے وہ کہیں بھی ہے, کھانے سے پہلے انہوں نے کوئی کیپسول لینا ہے, آدھا گھنٹہ پہلے کھا لیا, تو وہ ان کے لیے کتنا نقصان دہ ہو سکتا ہے اور اس کے الٹرنیٹ پر وہ کیا استعمال کر سکتے ہیں کہ اس سے ان کی جان چھوٹ جائے؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ انہیں اس چیز کے لینے کی وجہ کیوں پڑ رہی ہے, وہ اس وجہ کی طرف بہت سارے لوگوں کو کھانا ڈائجسٹ نہیں ہوتا یا پھر ڈکار ہے, سمتھنگ کچھ میں اسی کی طرف آ رہی ہوں کہ وہ کیوں اس چیز کا جو ہے پرماننٹ سولوشن نہیں چاہتے, وہ ٹیمپرری چیز پہ ہی کیوں رہتے ہیں. وہ آئیں ہمارے کلینک پہ, پراپر اپنا ٹریٹمنٹ کروائیں, ہم اس کا نیچرل انگریڈینٹ سے جو ہے لائف سٹائل چینج کرنے سے اور آپ کی ڈائٹ چینج کرنے سے ان کا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں. پیشنٹ ہمارے پاس بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے, آپ یقین مانیں انہیں پھر ساری زندگی اس چیز کی ضرورت نہیں پڑتی, نہ کسی بھی میڈیسن کی نہ کسی ساشے کی. جب ان کا ڈائجسٹیو ٹریک نیچرلی طور پہ ڈائجیشن کرنا سٹارٹ ہو جائے گا تو انہیں کسی بھی آرٹیفیشل چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی. اور دیکھیں, کوئی بھی میڈیسن ہو, کتنی بھی ہائی سٹینڈرڈ کی یا ہائی کوالٹی کی آپ لے لیں, چاہے تو آپ US سے منگوا لیں, ہیں تو بیسیکلی کیمیکلز ہی نا, سنتھیٹک ہیں, اور اس کے ایفیکٹس تو ہمارے آرگنز پہ آئیں گے ہی آئیں گے. آپ یہ دیکھ لیں کہ ہماری جو ینگ جنریشن ہے, ہماری جتنی فیمیلز ہیں یا میری جیسی جو لڑکیاں ہیں میری ایج کی, ان کو کتنے گائنی کے ایشوز ہو رہے ہیں, کیونکہ میں فارماسسٹ کے ساتھ ساتھ نیچروپیتھک ڈاکٹر بھی ہوں, ٹھیک ہے, اور میں یہ گائنی کے پیشنٹس جو ہے وہ اپنے کلینک پہ دیکھتی ہوں. ان کو PCOS کا مسئلہ ہو رہا ہے, انہیں پیریڈز نہیں صحیح ہو رہے, کسی کو جو ہے پریگننسی نہیں ہو رہی, ٹھیک ہے, پریگننسی کے بعد کے بہت ایشوز ہے, سیکنڈ بیبی نہیں ہو رہا, وہ بھی تو آرٹیفیشل لائف سٹائل کی طرف جاتے ہیں, IVF کی طرف جا رہے ہیں, مختلف میڈیکیشنز مختلف انجیکشنز یوز کر رہے ہیں, یا پھر جو فیملی پلاننگ کرتے ہیں ان کی صحت بہت زیادہ خراب ہو رہی ہے. ہم اس کا بھی تو ٹریٹمنٹ کرتے ہیں نا, ہم اپنے پیشنٹس کو جو ہے آرٹیفیشل لائف سٹائل کی طرف نہیں, نیچر کی طرف لا رہے ہیں, کیونکہ اس کا اینڈ ریزلٹ ہمارے جو 3 میجر آرگنز ہیں, اسٹمک, لیور اور کڈنی, اس پہ ہوگا. اگر ان میں سے کوئی بھی ایک کرونک ہو جاتا ہے تو پیشنٹ اینڈ سٹیج پہ چلا جاتا ہے, ڈاکٹر آرام سے کہہ دیتے ہیں ساری زندگی یہ میڈیسنز کھائیں. جب وہ بالکل اینڈ سٹیج پہ ہوتا ہے, کراس کر جاتا ہے, تو اس کو ٹرانسپلانٹ کا کہہ دیا جاتا ہے. ہمارے پاس وہ کیسز بھی آتے ہیں, کینسر کے کیسز بھی آتے ہیں, ہم ان سب کو ٹریٹ کرتے ہیں. صحیح ہو گیا. اچھا, اس میں میں اضافہ کر دوں یہاں پہ کہ جو پیشنٹس مطلب اس وقت گھر بیٹھے پروگرام دیکھ رہے ہیں, تو آپ کا سوال کا ایک جواب میں دے دیتا ہوں کہ آپ کا وہ جس کو یہ مسئلہ ہے اور وہ ان دوائیوں سے جان چھڑانا چاہتے ہیں, پہلی بات تو کہ اینٹی ایسڈ نہیں لینے چاہیے, کیونکہ لے کے تو آپ اپنے معدے کے اندر تیزاب پہ تیزاب لگا رہے ہیں, وقتی فائدہ ہو رہا ہے لیکن نقصان زیادہ ہو رہا ہے. تو ادرک, زیرہ اور پودینہ, 3 چیزوں کا کعوہ جو ہے وہ بہت کمال کا ہے. ہمیں چائے نہیں پینی چاہیے بلکہ ادرک, زیرہ, پودینہ. میں چائے کا ہی سوال کرنے والی تھی, اس کا نقصان کتنا ہے وہ آپ ہمیں بتائیں. بہت سارے لوگ اپنے دن کی شروعات جو ہے وہ چائے سے کرتے ہیں, ان کو لگتا ہے چائے نہیں پئیں گے تو ہم زندہ نہیں رہیں گے. آپ کا یہ پروگرام چلے گا, نیچے کمنٹس دیکھیے گا کہ لوگ ہمیں کہیں گے کہ ہم لوگ پاگل ہیں کہ جو چائے کی وہ کہیں گے جو ہمارے باپ دادا اتنے سالوں سے پیتے رہے. او بھائی, آپ کے باپ دادا کو اگر اس وقت کوئی زندہ ہے تو اس سے پوچھیں, نہیں اس سے بھی پوچھیں کہ ایک بیولوجیکل وار اس وقت شروع ہوئی تھی جب انگریز اس خطے میں آیا اور انہوں نے آ کے ہمارے گڑ شکر کے اوپر بین لگایا, اور انہوں نے کہا جی گڑ شکر نہیں بنائیں گے, بلکہ بیلنے لگانے پہ اور گڑ شکر بنانے پہ کسان کو سزا ہوتی تھی, پولیس پکڑ کے لے کے جاتی تھی. اور انہوں نے یہاں پہ اس خطے میں فیکٹریاں لگانی تھی اور چینی کے کارخانے لگانے تھے, تو انہوں نے پتی جو تھی, چائے کی پتی جو ہے, یہ فری بانٹتے تھے دیہاتوں میں, شہروں میں جا کر. وہ ایک فلم دکھایا کرتے تھے اور اس میں وہ ایڈ دکھاتے تھے چائے پینے کا, کچی ٹاکی ٹائپ سینما ہوتے تھے اس وقت, اور ان کو کہتے تھے کہ یہ پتی آپ کو فری میں ملے گی اور گھر جا کے اس کی چائے بناؤ. تو چائے کی پتی کے اندر فلیوونائڈ ایک کیمیکل ہے اور دودھ کے اندر کیسین نام کا ایک پروٹین ہے. دونوں جب آپ مکس کرتے ہیں تو یہ ایک پوائزن بنتا ہے.
اس سے آپ کا گیسز پرابلم ہو رہی ہے، اس کا آپ کا ڈائجسٹو ٹریک خراب ہو رہا ہے، آپ کا معدہ خراب ہو رہا ہے، آپ کو گیس پرابلم ہو رہی ہے، آپ کا پیٹ بڑھ رہا ہے، آپ کا پیٹ اس طرح بڑا ہوا پھولا ہوا نظر آتا ہے، اس کی شکل سے نظر آتا ہے یہ چائے پینے والا ہے، اور وہ پھر ہمیں بلڈ پریشر کاز کر رہا ہے، ہمارا بلڈ پریشر بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، پھر ہم بلڈ پریشر کی دوائیاں، اور ایک ایسا متھ کر دیا ہمیں، مطلب ایک دے دی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جب تک ہم زندہ ہیں ہم نے دوائیوں کے ساتھ زندہ رہنا ہے، اور دوائیاں نہیں کھائیں گے تو مر جائیں گے، جبکہ دوائیاں کھا کر 20 لاکھ پاکستانیوں کے گردے ایک سال میں خراب ہو رہے ہیں، اور اگلے 15 سال میں پاکستان میں 30 لاکھ پاکستانیوں کو جگر کا کینسر ہونے والا ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ڈاکٹرز کی جو رپورٹ پرائم منسٹر کو بھیجی گئی یہ اس کے مطابق ہے کہ اس میں کہا گیا کہ لیور ٹرانسپلانٹ کے ہاسپٹل بنائے جائیں۔ وجہ کیا تھی کہ جن لوگوں کو انجیکشن اور گولیاں کے کورس کروائے گئے کہ ہیپاٹائٹس کے والے سے، اور وہ پی سی آر کی ناٹ ڈیٹیکٹڈ کی رپورٹ کے اوپر مطمئن بیٹھے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں نیگیٹو ہو چکا ہوا ہے یا ڈیڈ ہو چکا ہوا ہے یا ہمارا وائرس ہو گیا ہوا ہے، وہ بہت بڑی غلطی میں ہے۔ انہیں چاہیے تھا کہ وہ الائزہ میتھڈ کروائیں، اور اگر الائزہ میتھڈ میں پازیٹیو آ رہا ہے تو پی سی آر کی ناٹ ڈیٹیکٹڈ رپورٹیں جتنی بھی آپ کے پاس ہوں، امبیسیڈر ڈاکٹر سے زیادہ سمجھدار ہے، ویزا نہیں دیتا، ریجیکٹ کی مور لگاتا ہے، امبیسیڈر تو ڈاکٹر نہیں ہوتا، لیکن دوسری سائڈ پہ وہ پیشنٹ جو ہے ناٹ ڈیٹیکٹڈ پی سی آر کی رپورٹ کے اوپر مطمئن بیٹھا ہے، کسی کو بلڈ نہیں دے سکتا، تو وہ اپنے اندر کینسر کو بگاڑ رہا ہے، پھر لاسٹ مومنٹ میں جا کے پتہ چلتا ہے جگر سکڑ گیا، پیٹ میں پانی آ گیا، اور اینڈ سٹیج جو ہے نا وہ لیور کی آ گئی، اور اس کے بعد کینسر شروع ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر کچھ بھی نہیں بچتا۔ تو ان لوگوں کو خاص طور پہ پیغام ہے جو پی سی آر کی ناٹ ڈیٹیکٹڈ کی رپورٹ کرا کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اس کی بجائے الائزہ میتھڈ کروائیں، اور اگر وہاں پازیٹیو آ رہا ہے تو ایلوپیتھک سسٹم کو چھوڑیں، نیچروپیتھک طریقہ علاج جو ہے اس کی طرف آئیں، آپ کسی طب میں جا کے کسی طبیب کو مل لیں، طبیب آپ کا علاج کرے گا، اور وہ آپ کی جو الائزہ میتھڈ رپورٹ ہے وہ نیگیٹو ہو سکتی ہے، جو ڈاکٹر کہتا ہے کبھی بھی نہیں ہوگی۔ صحیح ہو گیا۔ اچھا سر، میرا ایک سوال ہے، میں نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھا ہے آج کل، ہم جب دیکھتے تھے، میرا بھی چھوٹا بھائی میرے سامنے تھا، تو جب وہ دانت نکالتے تھے تو ان کو کوئی ایسے دوائی نہیں کھلائی جاتی تھی، اب جو ہے بچے جیسے ہی دانت نکالنا شروع کرتے ہیں نا، ڈاکٹرز کے پاس لے کر جاتے ہیں، ڈاکٹرز باقاعدہ میڈیسن دیتے ہیں اور وہ میڈیسن استعمال کر رہے ہوتے ہیں، اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ اچھا، مزے کی بات ہے کہ ویسے ایلوپیتھک ڈاکٹر کہتا ہے کہ جی آپ نے ہومیوپیتھ یا طبیب یا حکیم یا کسی اور نیچروپیتھ کی طرف نہیں جانا، لیکن وہی ایلوپیتھک ڈاکٹر جو ہے وہ بہت ساری ہومیوپیتھک کی دوائیاں جو ہے وہ لکھتا ہے، بایو 21 کا ایک کمبینیشن ہے ہومیوپیتھک دوائی کے اندر، وہ اس وقت ساری ماؤں کو پتہ چل چکا ہوا، اور بڑا کمال کا وہ چلتا ہے کہ جب بچہ بالکل دانت نکالنے کے قریب پہنچتا ہے تو اس کو وہ گولیاں ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی، وہ آپ 2 گولیاں ان کے منہ میں رکھ کے دن میں 4-6 دفعہ ان کو دے دیں، وہ جیسے ہی منہ میں رکھتے ہیں بچے کے تو وہ ساتھ ہی میلٹ ہو جاتی ہیں، اور بچہ بڑے آرام سے لیتا ہے، اس کے بعد دانت بڑے آسانی سے نکالتا ہے، اور وہ دانت نکالنے کی وجہ سے جو اس کو لوز موشن یا پرابلم ہوتی ہے یا صحت ویک ہوتی ہے وہ نہیں ہوتی، چڑچڑا پن بھی نہیں ہوتا۔ دوائی جو ہے وہ ہومیوپیتھی، یہ ہومیوپیتھی کی دوائی، اور ایلوپیتھک ڈاکٹر لکھتا ہے، چائلڈ اسپیشلسٹ لکھتا ہے، دانتوں والا جو ہے وہ فیروپائرین ہومیوپیتھی کی دوائی ہے وہ لکھتا ہے، اور ویسے کہیں گے اپنے علاج کے لیے، بلیو می، میرے پاس بڑے بڑے ڈاکٹروں کے پروفیسروں کے علاج کے لیے میرے پاس ان کی فائلیں پڑی ہیں، تو وہ اپنے علاج کے لیے آتے ہیں، دوسروں کو وہاں بیٹھے ہوں گے تو کہیں گے نہیں ان کے پاس نہیں جانا، ان کے پاس نہیں جانا، یہ اسٹیرائڈ دیں گے، فلاں کریں گے، حکیم اسٹیرائڈ دیتا ہے، ہومیوپیتھ اسٹیرائڈ دیتا ہے، وہ بھائی نہ ہومیوپیتھ کسی دوا ساز ادارے میں اسٹیرائڈ بنتی ہے، نہ کسی طب کے یا کسی ہربل ادارے میں کہیں بھی کوئی اسٹیرائڈ نہیں بنتی، ڈاکٹر جو ہے۔ لیکن ہومیوپیتھک کو ہمیشہ سلو میڈیکیشن کہتے ہیں نا، کہ اس کی سلو میڈیکیشن ہوتی ہے تو ساتھ ساتھ اس کی ایلوپیتھک میڈیسن بھی دے دی جاتی ہے تاکہ جلدی آرام آ جائے پیشنٹ کو۔ نہیں دیکھیں، ایک چیز تو کنفرم ہے کہ ایلوپیتھک سسٹم جو ہے وہ مینج کرتا ہے، بیماری آپ کے ساتھ ہی رہے گی، ساری عمر رہے گی، مینجمنٹ ہے، ٹریٹمنٹ تو وہ ہے نہیں، اور پبلک اس کو ٹریٹمنٹ سمجھ رہی ہے، حالانکہ وہ مینجمنٹ ہے۔ صحیح ہو گیا۔ سر لاسٹ منٹ میں کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ صرف قوم کو ایک بات سمجھاؤں گا کہ اللہ کا نظام صحت جو ہے وہ بڑا خوبصورت ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اللہ فرماتے ہیں کہ بے شک ہم نازل کرتے ہیں اس قرآن میں ایسی چیزیں جن میں سراسر شفا ہے اور یہ باعث رحمت ہے مومنین کے لیے۔ اگر آپ اللہ تعالیٰ سے شفا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے شفا والے رستے پہ جہاں اللہ نے شفا رکھی ہے اگر ہم اس طرف لوٹ آئیں تو شفا ہی شفا ہے، ورنہ انگریزی دوائیوں اور اس کے اوپر جو ہم چلے ہوئے ہیں پچھلی 1.5 صدی سے آپ دیکھ لیں کہ ہماری بیماریاں، ہمارے اسپتالوں میں اضافہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ کا نظام صحت اگر ہم فالو کر لینا، بلیو می کہ آپ کے ملک سے، میرے پاس ایک ایسا پروجیکٹ ہے اللہ تعالیٰ کا نظام صحت کا کہ اگر وہ ہمارے ملک میں لوگوں کو سکھایا جائے اور لوگ اس پہ 1 سال عمل کر لیں تو اب 80% آپ کی بیماریاں پاکستان سے اور آپ کا ہیلتھ کا بجٹ جو ہے ول بی ریڈیوسڈ۔ لوگ کاروبار کیسے کریں گے؟ کاروبار بنا لیا ہوا ہے نا ہم نے صحت کو، اس وہاں پہ کام دینا چاہیں گی؟
میں لوگوں کو یہی پیغام دوں گی کہ ہمارا اس مشن میں ساتھ دیں، پلیز اپنی نیچر کی طرف آئیں واپس، اپنے جو ہے وہ آرگن سسٹم کو، اپنے سسٹم کو ٹھیک کریں، اور انشاءاللہ آپ کو جو ہے کبھی ساری زندگی ادویات نہیں کھانی پڑیں گی، ورنہ جس طرح ہم کھانا کھاتے ہیں اس سے بھی زیادہ ہمیں میڈیسن فار دا لانگ لائف کھانی پڑیں گی۔ بہت بہت شکریہ آپ دونوں کے پروگرام میں آنے کے لیے، بہت ہی یوزفل اور انفارمیٹیو جو ہے وہ سیگمنٹ تھا. تھینک یو سو مچ فار کمنگ.